الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے تیسری نشست میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بالہدا سے مکۃ المکرمہ کا جہاد مراد لیا ہے، اور اس آیت کو پیش کیا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہاں اب اس آیت کی وضاحت کے لیے ہم نے تیسری نشست میں سورہ حجرات کی آیت کا انتخاب کیا تھا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی 4 قسمیں کی گئی۔ قسم اول جہاد بالنفس، قسم دوم دعوت و تبلیغ، اور قسم دوم جو دعوت و تبلیغ ہے اس کے لیے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ جہاد کے معنی آتے ہیں کشمکش کے۔ آدمی اپنے نفس کے ساتھ بھی جب جہاد کرتا ہے تو اس کے نفس کے خواہشات کو شریعت کی روشنی میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دعوت و تبلیغ میں آدمی قدم رکھتا ہے تو اس وقت ایک نظریے کا دوسرے نظریے سے مقابلہ ہوتا ہے، یعنی آپس میں نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو دو آدمیوں کے نظریات کے درمیان جب کشمکش ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا کلام سنائے۔ اصغر گونڈوی کا ایک شعر ہم نے آپ نے تیسری نشست میں نقل کیا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یعنی اس پر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر دے کے بھیجی ہے اور اس کے کلام کو سنانا ہے۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ یہ جہاد کا دوسرا اسٹیپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ آپ بڑا جہاد کیجیے،
بڑا جہاد سے مراد یہی ہے کہ کلام پاک کو سنائیے، سمجھائیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان القرآن لکھی ہے، وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں تبلیغ تام اور تبلیغ عام کیجیے۔ یعنی تبلیغ تام کا مطلب مکمل تبلیغ، اور مکمل تبلیغ ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی مکمل کتاب یعنی کلام پاک سے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف لکھی ہے۔ کشاف کے معنی آتے بہت کھولنے والی تفسیر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص نے قرآن کے باریک رازوں کو کھولا ہے۔ اگر یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوتے تو لوگ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے کچھ معلوم نہیں، مگر اسلام کہتا ہے راہ اعتدال پر رہنے کی، نیکی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو اس کا احترام بھی راہ اعتدال کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال علامہ زمخشری نے بہت کچھ تفسیر کے رازوں کو کھولا ہے، لیکن اقبال کا وہ شعر بھی سامنے رکھیے، علامہ ڈاکٹر اقبال کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اصل ہے مومن کے دل پر جب تک اللہ کا کلام جب تک نازل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب نازل ہونے کا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کہ ہر مومن پر کلام پاک نازل ہوگا، بلکہ مومن جب کلام پاک اس حیثیت سے اسے پڑھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، یہ ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کا مطلب، ورنہ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا۔ اب امت محمدیہ کا کوئی فرد جب کلام پاک کو پڑھتا ہے تو یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے اس کو کہ میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے، یہی مطلب ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ گرا کشا ہے یعنی تیری الجھن کو کھولنے والی کوئی چیز نہیں ہے، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ راضی سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 6 جلدوں میں تفسیر کبیر لکھی ہے، نہایت باریک رازوں کو کھولا ہے، اور علامہ زمخشری نے کشاف کے اندر بہت باریک رازوں کو کھولا ہے۔ علامہ زمخشری ان سے پہلے کے ہیں۔ تو علامہ زمخشری یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر میں، اے هو الکتاب الکامل وکل ما عداہ فہو ناقص، یعنی یہ قرآن ہی وہ مکمل کتاب ہے، اس کے سوا جتنی کتابیں ہیں وہ سب ناقص ہیں، چاہے وہ آسمان سے قرآن سے پہلے اتری ہو یا قرآن کے بعد انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، وہ کل ما عداہ فہو ناقص۔ بڑی زبردست بات کہا اس شخص نے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں علامہ زمخشری، ذالکہ سے اشارہ ہو گیا، اور عربی زبان میں الف لام خاص کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر ذالک الکتاب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علامہ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ الف لام یہاں استغراق کے لیے بھی ہے۔ استغراق کا مطلب پوری مضمون کو گھیر لینا، تو گویا یہاں مراد یہ ہے ذالک الکتاب اے هو الکتاب الکامل وکل ما عداہ فہو ناقص، یہی وہ کتاب مکمل ہے، اس کے سوا تمام کتاب ناقص ہے۔
اور یقینی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہے اور دین کی لانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کمالات سے نوازا، وہ ابوت کے تمام مراتب سے وہ مکمل ہے، اور جو اس پر کتاب اتری ہے وہ بھی مکمل ہے. وہ مکمل بھی ہے اور وہ مفصل بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کے کلمات مکمل ہو گئے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ تبیانا لکل شیء بھی ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. لیکن تبیانا لکل شیء کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث جو ہے وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں. کھول کھول کر بیان کرنے کا نام ہی حدیث رسول ہے. تو بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی، وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرہ سے تبلیغ تام سے مراد ہے کلام پاک، اور تبلیغ عام سے مراد ہے مسلم غیر مسلم دونوں میں دعوت. اگر یہ آیت میں ایسے پڑھوں کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین، تو سب لوگ بولیں گے یہ جھوٹ بول رہا، چونکہ آیت ایسی نہیں، آیت ایسی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو کلام پاک مسلم کو بھی سنائے عمل کے لیے، غیر مسلم کو بھی سنائے ایمان کی دعوت دینے کے لیے. یہی مومن کا جو کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، انسان کے نظریات کا مقابلہ اپنے اللہ کے کلام سے کیا. اس پر ہم نے تیسری نشست میں وہ واقعہ سنایا کہ عتبہ ابن ربیعہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیہودہ مطالبات کیے، اس کے جواب میں آپ نے حامیم سجدہ کی آیات کو سنا دیا. بہرحال انسان کے نظریات کا مقابلہ اللہ کے کلام سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم مکمل، اس کا کلام صحیح مکمل. اب جتنی بھی دعوت و تبلیغ کی آیتیں ہیں، وہ سب اگر وہ جاہدہم کے ساتھ چھوڑا جائے، وہ جاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اس سے اگر اس کو جوڑ دیا جائے تو معلوم ہوا کہ جہاد کا دوسرا اسٹیپ دعوت و تبلیغ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پاک سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا حکم دیتے ہیں، یہاں تو وہ جاہدہم کا لفظ ہے، ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ بھی امر کا صیغہ. یہاں جہاد سے مراد ہے کلام پاک سنانا اور سمجھانا، یعنی تبلیغ تام اور تبلیغ عام کرنا. اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے. یہاں بھی فعل امر ہے ادعو. یہاں حکمت سے مراد راجح قول کے مطابق، جیسا کہ تفسیر بحر المحیط کے اندر علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حکمت سے مراد یہاں کلام پاک ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین وعظوں سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو اچھے طریقے سے. یعنی حکمت سے سمجھاؤ، یعنی کلام پاک کے ذریعے،
بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے. اور اگر کوئی آدمی اس سے سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس سے مجادلہ کرو، یعنی اس کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے سمجھاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ جو آپ کی طرف اتارا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا. یہاں بھی فعل امر ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو میرے وعید سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہاں بھی فعل امر ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. یا نصیحت سے مراد قرآن کا سنانا اور سمجھانا مقصود ہے، جیسا کہ تمام مفسرین نے یہ بات کہی ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کو سنانا بلکہ غیر مسلموں کو بھی سنانا ہے. اس کے علاوہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر کے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو تنبیہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بشیر اور نذیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام پاک سے جوڑا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے کلام پاک اتارا اپنے بندے پر تاکہ آپ تنبیہ کریں، دنیا والوں کو تنبیہ کریں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کے پاس وحی کی گئی ہے اس کو آپ تلاوت کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کے بیٹوں کا قصہ صحیح بیان کر دیں. اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت صرف الفاظ کے پڑھنے تک محدود نہیں بلکہ معنی کو بیان کرنا بھی تلاوت میں داخل ہے. اور پیغمبر کی جو تلاوت ہے وہ سفیر کی حیثیت سے ہے، اللہ کے رسول کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار آیات ایسی ہیں کہ اس سے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ نصیحت کرتے ہیں، جب آپ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جب آپ قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صرف اللہ کا، تو یہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ان کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کریں جو بات ہمارے طرف سے اتاری بھی نہیں ہے، اس کو کھڑ کر پیش کریں، خالص اسلام کی بات ان کے سامنے جب آپ نہیں پیش کریں گے تو اس وقت یہ اور ان کے سامنے جو بات ہم نے نہیں کہا ویسی بات کہیں گے تو اس وقت یہ آپ کو جگری دوست بنا لیں گے. یہ آپ کے دشمن اس وجہ سے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں. اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک کلام پاک کو سنایا، سمجھایا. اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس آیت کا حق آپ نے کیسے ادا کیا؟ اس کے لیے وہ حدیث کافی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے.
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت وہ حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث کئی جگہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر نقل کی ہے۔ ہم وہ حدیث فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 6 صفحہ 324 کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ حدیث کی کن کن کتابوں میں ہے، پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ذرا سن لیجئے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو فی السنہ میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر 4700 4734 ہے۔ یہ ذرا نمبر کا فرق کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو فی السنہ میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو فی فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کے تحت 2925، اور امام اسی رحمت اللہ علیہ نے کبرا میں نقل کیا ہے، فی النعوت کے اندر جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 7727۔ اس بات کی تھوڑی وضاحت کرنی ہے، سنن نسائی یہ حدیث کی تیسری کتاب ہے بخاری اور مسلم کے بعد، یعنی حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں درجہ صحت کے اعتبار سے فرسٹ بخاری، سیکنڈ مسلم، تھرڈ نسائی۔ صحیح کا لفظ جب ہم حدیث کی اصطلاح میں بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعوذ باللہ من ذالک دوسری حدیثیں غلط ہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ رینکنگ مارکس کے ہیں، اور اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے اس میں راوی پاسنگ مارکس کے، مگر ہے وہ بھی روایت۔ صحیح کا لفظ جب علم حدیث کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کی ضد ہوتی ہے ضعیف، اور صحیح کا لفظ جب فقہ کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کی ضد ہے فاسد اور باطل، یعنی نماز صحیح ہو گئی، اس کی ضد ہے نماز فاسد ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی ضد ہے ضعیف، اور علم طب کی اصطلاح میں صحیح کی ضد ہے مریض، کمزور۔ صحیح کے معنی تندرست علم طب کی اصطلاح میں، عام لوگوں کی اصطلاح میں صحیح کی ضد ہے غلط۔ یہ اصطلاحات کا فرق ضروری ہے، چونکہ ناقص علم کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی بخاری کو صحیح بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیثیں صحیح نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا مرتبہ حدیث کی مشہور کتابوں میں نسائی کا ہے۔ امام اسی رحمت اللہ علیہ نے پہلے جو کتاب لکھی اسی، اس کا نام تھا کبرا، اس میں صحیح اور حسن دونوں درجوں کی حدیث کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد صرف صحیح حدیثوں کو بیان کیا، اس کا نام رکھا سنن نسائی، اس کا نام رکھا مجتبی،
عام طور سے جو سنن نسائی ملتی ہے وہ سنن نسائی مجتبہ ہے. تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنن نسائی کبرا بھی ہے, سنن نسائی مجتبہ بھی ہے. تو سنن نسائی مجتبہ کا جو مقام ہے وہ بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا نمبر ہے. اور یہ حدیث جو ابھی میں نقل کرنے جا رہا ہوں یہ سنن نسائی مجتبہ میں نہیں ہے بلکہ سنن نسائی کبرا میں ہے. اور اس حدیث کو علامہ ابن ماجہ نے مقدمہ میں نقل کیا ہے, اس کا نمبر ہے 201. اور امام دارمی نے اس حدیث کو فضائل القرآن میں نقل کیا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ 440. اور مسند احمد میں یہ حدیث کو نقل کیا ہے, جلد نمبر 3 صفحہ 290. اور یہ یعنی جلد نمبر 3 حدیث کے نمبر 390. یہ تمام حدیثیں جابر بن عبداللہ سے منقول ہیں. یہ جو تخریج احادیث کا کام علامہ ابن تیمیہ کے فتاوے پر جو ہوا ہے اس کے تحت ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے. اور اس میں 2 آدمیوں کے نام ہیں, عامر الجزار, انور الباز. بہرحال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی جگہ نقل کیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, یعنی الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حج کے موسم میں یا دوسرے موسم میں پیش کرتے تھے, اور کئی دفعہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ جملہ کہتے تھے, الا رجل, آگاہ رہو, کوئی رجل یحملنی, کوئی ہے آدمی جو مجھے اٹھا کر لے جائے اپنی قوم کے جانب, لأبلغ کلام ربی, تاکہ میں میرے رب کا کلام پیش کروں, پہنچاؤں. فإن قریشا قد منعونی, بس بے شک قریش نے مجھے روک دیا ہے, ان ابلغ کلام ربی, کہ میں میرے رب کا کلام پہنچاؤں. یعنی اتمام حجت تک میں قریش کے سامنے یہ بات واضح کر چکا ہوں. اتنا آپ نے مکۃ المکرمہ کے والوں کے سامنے قرآن سنایا کہ لوگ بولے بس کرو. یعنی یہ انسان کی بدبختی کی انتہا ہے. بہرحال جہاد کا دوسرا اسٹیپ دعوت و تبلیغ ہے. اب بقیہ بات انشاءاللہ ہم اس کے بعد والی نشست میں عرض کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جاہدہم بجہادن کبیرہ یا بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ ساری آیتوں کو اگر ہم جوڑیں تو دعوت و تبلیغ اس سے مراد ہے. یعنی چل پھر کر غیر مسلم کو بھی ہمیں کوئی ایمان کی دعوت دینا, مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا, اور جو ہمارے سامنے آئے اس کے سامنے بھی ہمیں ایمان کو پیش کرنا ہے, اور مسلمان کے سامنے اعمال صالحہ کو پیش کرنا ہے. تو دعوت و تبلیغ میں کلام پاک اور حدیث رسول کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.